السلام علیکم جی. بریک کے بعد ارسام یہ فرمائیے، جو آدمی خواہ اس کا تعلق سیاست سے ہو، چاہے اسپورٹس سے ہو، شعبے سے ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کرتا تو کیا اس کا شمار منکرین میں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا انجام بھی منکرین جیسا دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے دو باتیں کہی ہیں اور میں دونوں باتوں کو انتہائی سمرائز فارم میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات اللہ نے یہ کہی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو مدینے والے کی کمانڈمنٹس کو نہیں مانتے، ان کے اوامر کو نہیں مانتے، ان کی خطابت کو، ان کی پرمیشن کو، ان کے اسوہ حسنہ کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر دیا ہے. اور دوسری بات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں کہا مَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا جائے. لیکن آج ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کے فٹ سٹیپس کو جو ہے نا ہم اگنور کر کے یہ سمجھتے ہم کامیابی اور کامرانی حاصل کر لیں گے. شاید وہ اقوام جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی من جدہ وجد محنت کر کے کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کر لیں، لیکن وہ اقوام جنہوں نے حضرت رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تفویض کر دی ہیں، اگر وہ اس نعمت کبریٰ کی ناشکری کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا. وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ، لیکن اگر تم نے میری نعمتوں کا انکار کیا پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. آج اگر ہم عذابوں کے دائرے کے اندر آئے ہوئے ہیں، عذابوں کی دلدل میں اتر رہے ہیں، معیشت ہماری ابتر ہو چکی ہے، امن و امان کی صورتحال ہماری پسماندہ ہو چکی ہے، معاشرے کا نفسا نفسی ہماری اور ابتر حالات ہمارے موجود ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو نہیں ماننا، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کی کمانڈمنٹس کو نہیں ماننا، آپ کے اوامر کو، آپ کی نواہی کو نہیں ماننا. من یطیع رسول فقد اطاع اللہ. ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے جو آپ کی بات کو مانتا ہے وہ آپ کی بات کو نہیں مانتا بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے. اس لیے کہ آپ کے جو ٹوٹل کمانڈمنٹ انسپائرڈ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو حکم دیتے تھے تب آپ اس بات کو پریکٹ کرتے تھے. تو یہ باتیں ساری کی ساری جو ہیں تھوٹ پرووکنگ بھی ہیں، ہمیں موٹیویٹ کرنے والی بھی ہیں اور ہمیں باقاعدہ طور پہ لمحہ فکریہ کی طرح ہمارے اندر جو ہے نا ایک سوالیہ نشان کو پیدا کرنے والی بھی. صاحب مطلب باتیں ساری آپ نے سن لی ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ مطلب اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص، وہ جو ایک بزرگ نے کہا نا کہ وہ چاہتا ہے کہ جو دنیا ہے وہ اس کو فرعون والی ملے اور آخرت اس کو حضرت موسیٰ والی ملے. یہ ہے منافقت ہماری. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام موجود ہے، روز پڑھتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، اس کے باوجود حرکتیں پھر وہی کرتے ہیں. اور پھر آپ تو ماڈرن ایجوکیشن کے مطلب وہ پڑھے ہوئے آدمی ہے، وہ بھی اس کو جانتے ہیں. کریں کیا ہم؟ مطلب یہ کہ کس طریقے سے لوگوں کو راغب کریں اور بتائیں کہ یار انجام بڑا خوفناک ہوگا، بچ جاؤ، اب بھی وقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میلاد شریف کے مہینے کی نسبت سے تمام امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے پیغامات یہ ہمارے لیے ایک اسٹریٹ پاتھ ہیں ٹو فالو، اس کے اندر دیکھیں دو باتیں ہیں. ہم جہاں پر اپنی بات کو چاہتے ہیں یا ہمارا دل مانتا ہے وہاں پہ تو ہم اس چیز کو فالو کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمارا دل نہیں مانتا وہاں پہ ہم آپ کے فرامین کو فراموش کر کے وہاں پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس معاملے میں توبہ قبول فرمائے گا، یعنی ہم عذر گناہ. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے مجھے جانا ہے، ایک بریکنگ نیوز ہے جی. بریکنگ نیوز کے لیے جائیں گے، ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں.